العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء کرام، الحمدللہ گزشتہ مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی ختم نبوت سے متعلق چند احادیث پیش کی، اور اب یہاں سے پیغمبر علیہ السلام سے متعلق ہی احادیث ہیں جس کے اندر وسیلے کا تذکرہ ہے، آپ کی امامت کا تذکرہ ہے اور دیگر چیزیں ہیں. مختصر احادیث ہیں، اور تقریباً یہ احادیث بچوں آپ نے ما سبق کتابوں میں ریاض الصالحین کے اندر پڑھی ہیں. قدر اختلاف کے ساتھ، یعنی مفہومی اختلاف کے ساتھ انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. حدیث پاک کچھ اس طرح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. رواه الترمذي. وفي رواية جامع الأصول عنه أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن مجھے جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، اور پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا جہاں میرے سوا مخلوق میں سے کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا. اور جامع الاصول کی روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، منقول ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، پھٹے گی، اور میں باہر آؤں گا، پھر مجھے ایک جنتی جوڑا پہنایا جائے گا. اور اس کے بعد دوسری روایت اسی سے متعلق ہے، فرماتے ہیں وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ لی الوسیلۃ. قالوا یا رسول اللہ وما الوسیلہ؟ قال اعلی درجۃ فی الجنۃ لا ینالها الا رجل واحد وارجو ان اکون انا هو. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا کرو. صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے سب سے بڑے درجے کا نام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں. ترمذی شریف نے اس کی روایت کیا ہے. اس حدیث پاک کے ذیل میں صاحب مظاہر حق نے بھی مختصر کلام کیا ہے، اور صاحب توضیحات نے لکھا ہے جس کا خلاصہ ہم آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے صاحب توضیحات نے کہ وسیلہ، مقام محمود اور وسیلہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. اذان کے بعد دعا میں وسیلے کا ذکر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے انداز میں کلام فرمایا. بچوں، یہ جو تصریح ہم کر رہے ہیں، یہ تصریح اور یہ جملہ صاحب توضیحات کا ہے، جس میں فرما رہے ہیں کہ یہ کلام حضور پاک علیہ السلام نے تواضع کے انداز میں فرمایا، ورنہ مقام محمود اور وسیلہ آپ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. اس دعا میں امت کے لیے ثواب کمانے کا بہترین موقع ہے. اور یہاں پر حدیث پاک میں جو ارجو کا لفظ ہے، یعنی ارجو ان اکون انا ہوا، تو یہ ارجو کے لفظ باشران اتیقن کے معنی میں لیا ہے، یعنی مجھے یقین ہے کہ مقام مجھے ملے گا. یہ ہم نے صاحب توضیحات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. البتہ اس ذیل میں صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
امت کے لوگوں سے اپنے لیے وسیلہ منگوانا اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بیچارگی اور محتاجگی کے اظہار کے لیے اور کسر نفسی کے طور پر ہے، یا یہ مقصد ہے کہ میری امت کے لوگ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کی درخواست کیا کریں تو اس کی وجہ سے انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ثواب پائیں گے، اور یا یہ کہ اس حکم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو باہمی الفت و تعلق کے اظہار کا ایک طریقہ بتایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر عزیز اور ہر دوست کی ترقی درجات اور بلندی مراتب کی دعا کیا کرے۔ دیکھیے عزیز بچوں، صاحب مظاہر حق نے اس حدیث پاک سے ایک استفادہ کیا ہے اور ماشاءاللہ اچھا استفادہ ہے، اور عصر حاضر میں ہم حدیث پاک سے یہ سیکھ سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایسی احادیث سے نتیجہ اخذ کرے اور اپنے معاشرتی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کرے۔ بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دوست، اپنے ہم نوا اور اپنے ساتھی ہر ایک کے لیے بلندی درجات کی خواہش رکھ کے دعا کریں، اور حضور نے جو فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اظہار تواضع و انکساری اور بارگاہ رب العزت میں ادب کے طور پر بات فرمائی، ورنہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ جنت کو سب سے بڑا درجہ جس کو وسیلہ سے تعبیر کیا گیا ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے۔ تو بچوں، اس حدیث سے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے اور استفادہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے لیے، یعنی مسلمان بھائی کے لیے، دینی بھائی کے لیے، حق کے بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھے، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعائیں کرے، اس کی مصیبت میں کام آئیں۔ اگر ہم اپنے بھائی کے کام آتے ہیں تو اللہ ہمارے کام خود ہی کریں گا۔ حدیث پاک میں آپ نے پڑھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں۔ اتنا یاد رکھیں بچوں کہ ہم دوسروں کے لیے جئیں گے، دوسروں کو عزت دیں گے تو اللہ ہمیں عزت دیں گے، اور اللہ ہماری عزت کے اسباب پیدا کریں گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ بدقسمتی سے ہم صرف تنقید ہی کرنے والے بن جائیں اور کسی کو ہضم کرنے والے نہ بنے، اور ہر ایک کے لیے برائی ہی کا جذبہ رکھے اور اپنے آپ کے علم کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں، اور سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا محقق خود اپنی ذات کو ہی گردانے، تو میرے بچوں وہیں سے اس کے ضلالت، گمراہی، بے ادبی اور اس کے زوال کے راستے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان چاہے لباس کے اعتبار سے جو بھی نظر آتا ہو، لیکن اس کو دل صاف رکھنا چاہیے، زبان ادب کے رکھنا چاہیے، اپنے بڑوں کے سامنے لب کشائی نہیں کرنا چاہیے، یہ بے ادبی کی بات ہے۔ جتنا ہم اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، دینی بھائیوں کے لیے، ہم جولیوں کے لیے، ہم نشینوں کے لیے خیر کا جذبہ رکھیں گے، اللہ اتنا ہی ہمیں ترقیوں سے نوازے گا۔ اور ہم جتنا اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ہم مجلس لوگوں کے لیے حسد رکھیں گے، کینہ رکھیں گے، ان کی ترقیوں پر کڑیں گے تو اللہ آج نہیں کل تمہارے زوال کے اسباب اللہ پیدا کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی پر کسی کے ہیلپ اور مدد نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال حدیث مختصر ہے لیکن استفادہ عصر حاضر کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ آگے حدیث ہے وعن ابی ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، رواه الترمذی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں مقام محمود میں کھڑا ہوں گا اور تمام انبیاء کا امام اور پیشوا بنوں گا۔
جب ان میں کوئی بھی بولنے پر قادر نہیں ہوں گا، جب ان میں کا کوئی بھی بولنے پر قادر نہیں ہوں گا تو میں ان کے ترجمہ نہیں کروں گا اور سب کی شفاعت اور سفارش کروں گا۔ اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ گزشتہ احادیث میں بھی بچوں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جا بجا حدیث میں فرمایا ولا فخر ولا فخر ولا فخر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نعوذ باللہ کسی غرور، تکبر اور فخر و مباحات کی وجہ سے بات نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی جو نعمت انہیں حاصل ہے اس نعمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو بچوں، لباس میں ہو، زبان میں ہو، علم میں ہو، صلاحیت میں ہو، ادب اور تواضع کے اعتبار سے، ادب اور تواضع کے پہلو میں اگر اپنی زبان کا، اپنی صلاحیت کا اظہار کیا جائے، اپنی افادیت کا، نافعیت کا اظہار کیا جائے تو یہ تکبر نہیں ہے بلکہ اظہار نعمت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ تکبر کی وجہ سے نہیں کہا تھا، بلکہ اپنی نافعیت، امت کے لیے اپنی نافعیت کا اظہار کیا تھا، اپنے مفید ہونے کا اظہار کیا تھا۔ تکبر ایک الگ چیز ہے، انانیت ایک الگ چیز ہے، اور اپنی نعمت کا اظہار کرنا ایک الگ چیز ہے۔ دونوں میں بہرحال فرق ہے، اور یہ فرق واضح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے انسان کی نیت اور اس کے اخلاص سے۔ آگے حدیث سے پاک فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل نبی اولاة من النبیین وان ولی ابی وخلیل ربی ثم قرأ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا هذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر کے پیغمبروں سے ایک ایک رفیق اور ولی ہیں، بس پیغمبروں میں سے جو پیغمبر میرے رفیق اور ولی ہیں وہ میرے باپ اور پروردگار کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قول کی دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کا اتباع کیا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ حامی و کارساز ہے ایمان والوں کے۔ اور اس کے بعد کی حدیث ہے بچوں، چونکہ تمام مضامین ایک ساتھ چل رہے ہیں اس لیے ہم آپ کے ایک ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ یہاں پر جو اولاد کے متعلق بات آئی ہے، لفظ اولاد سے متعلق، تو صاحب توضیحات لکھتے ہیں اولاد ولی کی جمع ہے دوست کے معنی میں، یعنی احباب، محبوبین، سب سے قریب لوگ۔ ان ولی ابی، اور یہ لکھتے ہیں صاحب توضیحات رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ نسخہ صحیح ہے، اور ابی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں۔ بعض نسخوں میں ربی کا لفظ ہے، وہ نسخہ صحیح نہیں ہے کیونکہ رب کے معنی یہاں صحیح نہیں ہوں گے۔ اور آگے کے حدیث میں اسی کے متعلق آپ کے گفتگو فرماتے ہیں وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق وکمال محاسن الافعال، رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق کی تکمیل کروں اور اچھے کاموں کو پورا کروں۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے۔ اس ذیل میں بچوں دیکھیے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر، حضور پاک علیہ السلام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر اس مقصد سے بھیجا ہے کہ میں مخلوق خدا کی ہدایت کروں، ان کو صحیح راستہ بتاؤں،
اور ان کو ظاہری اخلاق، معاملات اور عادات اور اطوار کے اعتبار سے بھی اور باطنی احوال اور سیرت کے اعتبار سے بھی درجے کمال تک پہنچاؤں، درجے کمال پر پہنچاؤں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، بلکہ آپ کی کڑن تھی پیغمبر علیہ السلام کی، کہ کسی طرح سے آپ کی امت کے افراد کردار اور اخلاق میں اعلیٰ نمونہ بنے۔ اس لیے قرآن کریم میں جا بجا پیغمبر علیہ السلام کی پیروی اور آپ کی اتباع کی ہدایت کی گئی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اس طرح کی بہت سی آیات ہیں بہرحال۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے بچوں، آپ کے تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کے اوصاف سے متعلق۔ یہ حدیث کچھ قدر دراز ہے، ہم اس حدیث پاک کو انشاءاللہ دوسری مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ مجلس ہم یہاں پر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.